امی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے بڑا کرم کیا اور فضل کیا. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نسبتیں عطا فرمائی ہیں اور اللہ رب العزت نے علماء میں ہمارا شمار کیا. اور علماء کون ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک عالم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے. عالم کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے. اور ایک عالم کے لیے ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو علم عطا فرمایا ہے یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے. یہ کوئی معمولی اللہ رب العزت کی طرف سے علم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اللہ رب العزت جسے اب محبت کرتے ہیں نا جن لوگوں سے، انہیں ہی یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. ہر کسی کو یہ نعمت نہیں عطا ہوتی جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو اس بات پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، ہاں، کہ آپ نے ہمیں عالم بنایا. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ حقیقی عالم ہوتا کیسا ہے، حقیقی عالم کون ہوتا ہے. تو کہا کہ اللہ کا فضل مانے، ہم جتنا بھی احسان ہے اللہ کا، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں ہم کم ہیں کہ وہی نوازتا ہے. ایک عالم کے جو مرتبہ ہے جو اللہ نے رکھا وہ کتنا اونچا مرتبہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے سوائے عالم اور طالب علم کے، ہے نا. تو عالم بنے اور جو عالم نہیں ہے وہ طالب علم بن جائے. تو اپنے آپ کو علم و دین سیکھنے والوں میں شامل کریں. اگر عالم نہیں ہے تو عالم بن جائے، اپنے آپ طالب علم بن جائے، تاکہ اپنے آپ کو علم و دین حاصل کرنے کی مجلسوں میں والوں میں ہم شامل کریں. باقی سب ملعون ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہے. لیکن طالب علم اور عالم تو اللہ کی رحمت سے یہ دونوں قریب ہے. تو اللہ نے ہم پہ فضل نہیں فرمایا، ہمیں اپنا علم عطا فرمایا ہے. ساتھیوں سمجھ رہے؟ عالم کس کے وارث ہے بتائیے؟ عالم انبیاء کے تو وارث ہے نا. تو علم صرف دین سیکھ کر وارث بن گئے. ہم نے تو یہی سمجھ لیا نا کہ ہم نے علم و دین سیکھا، بخاری پڑھا، مسلم پڑھی، سیاستہ پڑھا، تفسیر پڑھی اور ہم عالم بن گئے. ہاں، انبیاء جو ہے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر جاتے سوائے علم کے، اور ہم نے علم پایا ہے، ہم وارث ہو گئے. ورثۃ الانبیاء کہا عالم کو. تو پھر حق کی وراثت کون ادا کرے گا؟ حق کی وراثت ادا کرے کون؟ اول تو دیکھو، جو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم انبیاء کے وارث کے حقدار ہو چکے ہیں، ہم وارث بن چکے ہیں، تو یہ ہمارا سوچنا غلط فہمی ہے. یہ سوچنا بلکہ خطا ہے. خدا کی ذات کی قسم اپنے دل کو ہم پوچھیں کہ ہم نے وراثت کا حق ادا کیا ہے اور کتنا حق ادا کیا ہے. قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میرا علماء ہی بندے ڈرتے ہیں. تو ہم نے عالمیت کی سند حاصل کر کے کیا سمجھ لیا؟ ہم عالم بن گئے، ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، سند ہے، لیکن ہماری صرف سوچ ہے یہ. جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ مجھ سے میرا علماء بندے ہی ڈرتے ہیں. اللہ یوں کہہ رہے ہیں. اگر ہم واقعی ڈرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک واقعی علماء میں سے ہیں. اور اگر ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ لیں، ہم نے حدیثیں پڑھی مگر حدیثوں کا نور سینے میں آیا، الفاظ آ گئے مگر انداز نہ ملا. ساتھیوں، تو یہ عالم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ہاں، آپ کہیں گے کہ ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم کہہ لیا گھر کے ہاں ہم ڈرتے ہیں. پھر ہم سوچیں، شمار کریں، سوچیں، تدبر کریں، گنتی کریں کتنی بار آج تک ہمارے دل اللہ کے خوف سے کانپا ہے.
کتنی بار اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں نا کہ جب میرے بندوں کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہے۔ تو یہ کیفیت ہماری کتنی بار ہوئی ساتھیوں؟ ہم تو وارث ہیں نا علماء انبیاء کے، کہ کتنی بار یہ کیفیت ہوئی کہ ہم اللہ سے ڈر رہے ہوں، من عبادہ العلماء میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو کتنی بار ہم ڈرے اور کتنی بار ہمارا دل کانپا ہے، کتنی رات میں ہم بے چین ہو کر، کتنی راتیں ایسی ہوئی ہے کہ ہم بے چین ہو کر اٹھ گئے ہوں، دل کے اوپر ہماری رکت طاری ہو گئی ہو۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ کبھی قبر کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آیا ہو، کبھی حشر کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آیا ہو، کبھی لیٹے ہوئے ہمیں محسوس ہوا کہ ہم جنازے میں لیٹے ہوئے ہیں، ہماری روح نکل چکی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے بتاؤ؟ کتنی بار ہوا ہے؟ ہاں، کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ ہمیں کفن پہنایا جا چکا ہے، اب یہ لوگ ہمیں جو ہے نا کاندھوں پر اٹھا کر لے جائیں گے، دفن کر دیں گے، ایسا فیل ہوتا ہے؟ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے؟ تو 24 گھنٹے میں ہر لمحہ، ہر پل، ہر ساتھ، ہر دن، ہر رات، ہر صبح، ہر شام، زندگی کے ہر موڑ پر ساتھیوں ہمیں ڈرنا ہے۔ یہ عالم ہے دراصل، ڈرتا وہی ہے نا جو اللہ کو پہچان چکا ہو۔ دنیا میں جتنے علم ہے نا، یہ سارے علم فنون ہے، فن ہے۔ یہ انجینئر، یہ ڈاکٹر، یہ پائلٹ، یہ فنون ہے، یہ علم نہیں ہے، سمجھ رہے؟ دراصل علم تو وہ ہے جس علم کے ذریعے بندہ اللہ کو پہچان لے، اپنے خالق کو جان لے۔ ساتھیوں، ہم نے کتنا خالق کو جانا اور کتنا پہچانا؟ اگر جانتے تو ہم ڈرنے والے ہوتے، ڈرنے والے ہوتے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم نے اللہ کو کتنا جانا، کتنا اللہ کو پہچانا۔ علم نبوت کے حصول کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، ہم دیکھیں قرآن حدیث سے بات ثابت ہے نا، ہاں، کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کیا فرمایا؟ یا نبی اللہ، اللہ آسمانوں میں عرش پر ہے، زمین میں کہاں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اللہ آسمانوں پر عرش پہ ہے اور زمین میں مومن کے دل میں۔ کتنے خوبصورت پہاڑ ہے، دیکھیں ہم، کتنے خوبصورت سمندر، برفیلے پہاڑ، نیل گری کے بڑے بڑے درخت، اتنے حسین مناظر، اور چاندنی، چاند کی جو چاندنی دیکھیں ہم، سورج کی تمازت دیکھیں۔ اللہ نہ صحرا میں، نہ سمندروں میں ساتھ بچی کے ساتھی ہو، ہاں، نہ پہاڑوں میں ہے، تو پھر کہاں ہے؟ ان حسین مناظر میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ مومن کے دل میں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے، دل جو ہے نا، دل، مومن سے زیادہ حسین جگہ اللہ کو زمین پر، قلب مومن سے زیادہ حسین جگہ کوئی پسند نہیں ہے۔ ہم نظاروں میں کھو جاتے ہیں۔ ہاں، دیکھو نا کشمیر کتنا خوبصورت، اور وہ آئی لینڈ اور فلاں جگہ، اور وہ سوئٹزر لینڈ اور وہ انگلینڈ، ہاں، ان کے نظارے ہم دیکھیں تو ہم تو اوہو کیا ہے نا۔ دیکھیں تو صحیح، اللہ نے نظارے بنائے یہ سارے جن کو دیکھ کر ہم کھو گئے، لیکن اللہ کی نگاہیں کہاں ہیں ساتھیوں؟ ہاں، اللہ کی نگاہیں کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے دل کی طرف نگاہیں جمائے ہوئے انتظار کرتا ہوں، مگر افسوس ہم پر کہ ہم نے اپنے دل کو خالی کیا۔ ہاں، کہاں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں؟ اللہ کہہ رہے، جانتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ وہ انتظار کرتا ہے، ہمارے دل میں کبھی دنیا کے لوگ آئے، کبھی دنیا کی چیزیں آئی، کبھی خود کی ذات آئی، نہ آئی نا تو اللہ کی محبت نہ آئی۔ غلامی سے نکل کر ایک اللہ کی غلامی پہ آ جائے ساتھیوں، ایک اللہ کی غلامی ایسی غلامی ہے نا جو بندے کو ہر غلامی سے آزاد کرا دیتی ہے۔
یہاں تک کہ انسان خود کا بھی غلام نہیں رہتا، جب اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے وہ رب کا ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اب تک لا ہی نہیں لایا، 10 سال 12 سال زندگی کی قیمتی اوقات ہم نے لگائے اللہ کے راستے میں، علم و دین کو سیکھتے ہوئے سکھاتے ہوئے ہمارے گزر گئے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، لیکن لا ہی نہیں آیا۔ کون ہے عالم؟ کیا ہے عالم؟ کون ہے اور کیا ہے؟ استاذہ کہتی ہیں کہ عالم عالم کے لیے ہے، تو جو رہبر ہے نا وہ رہزن اگر بن جائے تو کیا معاملہ ہو بتاؤ؟ اگر رہبر ہی رہزن بن جائے تو کیا ہو؟ امت کا کیا ہوگا؟ امت کا کیا ہوگا؟ امت کہاں جائے گی اگر رہبر رہزن بن جائیں گے؟ آ رہی بات سمجھ؟ امت کہاں جائے گی؟ کون امت کو تھامے گا؟ کون امت کو دیکھے گا؟ تو ہم عالم ہیں، ہم رہبر ہیں، رہزن نہ بنے۔ اللہ نے ہمیں چنا ہے، اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو عالم کا بڑا مقام ہے۔ علماء حق کون ہے؟ ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہم علماء حق میں ہیں یا علماء سو میں ہیں۔ کہا کہ قیامت کے قریب امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو علماء حق پار کریں گے۔ کہا قیامت کے قریب امت کی کشتی ڈوبے گی کیسے؟ کہا علماء کی وجہ سے ڈوبے گی۔ کہا پار کیسے لگے گی؟ تو کہا علماء کی وجہ سے پار لگے گی، علماء حق کی وجہ سے۔ تو ہم ان علماء میں اپنا شمار کریں کہ اللہ ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا دیجیے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم علم کے چشمے اور ہدایت کے چراغ، اکثر گھروں میں رہنے والے اور رات کے چراغ اور نئے دل والے، پرانے کپڑے والے بنو۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے یوں کہا، اپنے ساتھیوں سے یوں کہا کہ آسمان میں پہچانے جاؤ گے اگر تم اس طرح رہو گے تو۔ ہدایت کے چراغ بنو، رات کے چراغ بنو، نئے دل والے بنو، پرانے کپڑے والے بنو۔ سمجھ؟ تو کہا کہ زمین اور آسمان میں پوشیدہ رہو گے، لیکن زمین والوں پر تم پوشیدہ رہو گے، لیکن آسمان میں تم پہچانے جاؤ گے۔ ابو نعیم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمین والوں پر پوشیدہ رہنے کی بجائے انہوں نے یہ کہا کہ اس صفات کی وجہ سے زمین پر بھی ذکر خیر ہوگا تمہارا جب تم اس طرح بنو گے، تو علماء حق بنو گے تو۔ سمجھ رہے؟ یعنی کیا؟ دیکھو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر حاملین علم جو ہوتے ہیں، یعنی عالم علم کو اٹھائے ہوئے جو ہوتے ہیں، تو علم کو اس کے حق کے ساتھ لیتے ہیں اور اس کے مناسب جو آداب ہیں انہیں اختیار کرتے ہیں۔ ایک عالم اس طرح اگر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت ان کی ہیبت کو ڈالتا ہے۔ سمجھ؟ لیکن انہوں نے علم کے ذریعے اگر دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی نا، حاملین علم نے جو علم کو حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ علم کے ذریعے اللہ کو، علیم کو پاتے، وہ دنیا حاصل کر رہے ہیں، لوگ دنیا میں انہیں عالم کہیں اور ان کی واہ واہ ہو، سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں مقبوض بن جاتے ہیں اور لوگوں کی نگاہوں میں بھی ایسے لوگ بے حیثیت ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب حقیقی عالم کون ہوتے ہیں؟ تو بتایا کہ حقیقی عالم کے اندر 4 نشانیاں ہوتی ہیں کہ اللہ کے درمیان میں اور اپنے درمیان میں جو حقیقی عالم ہوتا ہے وہ تقوی کا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے وہ ڈرتا ہے اللہ سے۔ سمجھ رہے؟ تقوی اختیار کرنے والا ایسا ہوتا ہے۔ اب ہم چیک کریں کہ کیا ہمارے اندر یہ 4 علامتیں موجود ہیں
ہاں حقیقی عالم جو ہے کیا ہم ہیں ایسے؟ دوسرا یہ کہا کہ حقیقی عالم کون ہوتا ہے؟ تو کہا وہ اپنے اور لوگوں کے درمیان میں تواضع اور انکساری کا معاملہ کرتا ہے. جو حقیقی عالم ہوتا ہے تواضع کے ساتھ چلتا ہے. اور تیسرا کہا کہ اپنے اور دنیا کے درمیان میں بے رغبتی کا معاملہ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کا معاملہ جب سامنے آتا ہے خود کے ساتھ تو بے رغبتی اختیار کرتا ہے. سبحان اللہ، کتنے خوبصورت ہوتے ہوں گے ایسے لوگ. ہمیں ایسا بننا ہے، اپنے آپ کو پل پل واچ کرنا ہے ہمیں. کیا ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ عاجزی اور تواضع اور انکساری کا ہے؟ جن سے محبت ہے ان کے ساتھ تو کر رہے ہیں، لیکن جن کے لیے ہمارے دل میں بگاڑ ہے ان کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ بلکہ عاجزی ہو. سمجھ رہے؟ اور چوتھی بات جو انہوں نے کہی کہ کیا کہا حقیقی عالم کی جو نشانی ہے وہ کہا کہ اپنے اور اپنے نفس کے درمیان میں مجاہدے کا معاملہ کرنا. یعنی اس کا کیا مطلب؟ آرام طلبی کو چھوڑ دیتا ہے، آرام طلبی کو چھوڑ دیتا ہے. یہ حقیقی عالم کی نشانیاں ہیں میرے ساتھیوں. اسٹرگل کرنا، دوڑنا، رونا، مانگنا، عاجزی کرنا، یا اللہ میں اور کیا محنت کروں، اور کیسی محنت کروں، امت کی فکر میں لگ جانا. تو ایک عالم جو ہوتا ہے نا، حقیقی عالم، دین اس کو استاذہ کہتی ہے، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، سچا داعی ہوتا ہے، سچا عالم ہوتا ہے. تو کہاں دن اسے چین سے جینے نہیں دیتا، رات اسے چین سے سونے نہیں دیتی. اس کے دل میں ہر وقت امت کا غم، امت کی فکر لاحق ہوتی ہے. یا اللہ میں ایسا کیا کروں کہ اللہ امت میں خیر زندہ ہو جائے، یا اللہ میں ایسا کیا کروں کہ امت کی بے راہ روی ختم ہو جائے، یا اللہ کہیں میری نحوستیں تو امت پر نہیں آ رہی ہے. وہ روتا ہے، وہ کڑتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے. وہ ہوتا ہے حقیقی عالم. لوگوں کے معاملے میں عاجزی کرنے والا. آج ہمارا اپنا ہی معاملہ ختم نہیں ہوتا. میں، میرے گھر، میرا بچہ، میرا معاملہ، میرا آرام، میری بیماری، ہماری نگاہیں اسی پر لگی ہوئی ہے، اسی پر لگی ہوئی ہے. بے شک ہمیں دیکھنا ہے اپنے اہل کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، لیکن صرف پھر امت کے ساتھ لے کے چلنا ہے. اللہ سے مدد طلب کرنا. اللہ کیا کروں، وقت میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اللہ دین کی محنت کرنی ہے. یعنی بندے کا دل تڑپتا ہو، ایک عالم کا دل جلتا ہو کہ اللہ میرے کندھوں پہ اتنا بڑا بوجھ ہے، آپ نے مجھے عالم بنایا، آپ نے مجھے سلیکٹ کیا ہے، میں آپ کی سلیکشن ہوں، اور میں حق ادا نہ کروں. جس طرح آپ نے کہا اس طرح نہ چلوں تو میرے لیے بدبختی نہیں ہے. میں تو ذمہ دار ہوں. جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، ایک ماں ہوتی ہے، اگر اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو جائے تو کیا وہ اپنے بچے کو لاوارث چھوڑ دیتی ہے؟ وہ ماں باپ بن کر کھڑی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے. سمجھ رہے؟ اپنے بچوں کے لیے باپ بن کر کھڑی ہوتی ہے. ماں کا بھی فرض ادا کرتی ہے، باپ کا بھی فرض ادا کرتی ہے، کماتی ہے، یہ محنت کرتی ہے، مزدوری کرتی ہے، اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے. کیسی فکر کرتی ہے وہ؟ یہ بھی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پوری کرنے کی فکر کرتی ہے کہ میرے بچوں کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں. ایسے ہی ایک عالم امت کے لیے مثل ماں کے ہوتا ہے. اسے امت کا وہ غم اور درد لاحق ہوتا ہے. امت کی بے راہ روی دیکھی نہیں جاتی، امت کا فساد دیکھا نہیں جاتا، امت کے اندر جو عریانیت اور بے حیائی کا طوفان ہے وہ اسے چین سے سونے نہیں دیتا. یا اللہ میں کیا کروں، کیسے محنت کروں، اب کیا کروں؟ صرف مدرسے میں پڑھا لینا کہ آپا میں تو بخاری پڑھاتی ہوں، اور میں تو مسلم پڑھاتی ہوں، اور میں تو تفسیر پڑھاتی ہوں، کیا کافی ہے؟ ہم اللہ سے یہ کہہ دیں گے تو کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے، پاس ہو جائیں گے؟ اس کے علاوہ تمہارے دل میں کیا چلتا تھا؟ تمہارا دل کتنا روتا تھا؟ تمہارا دل پڑھانے کے بعد جب تم گھر آتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، تجوید پڑھاتے تھے، جب تم گھر پہنچتے تھے تو امت کو یاد کر کے روتے تھے، اپنے طالبات کو یاد کر کے روتے تھے کہ اللہ انہیں اور مجھے ہدایت عطا فرمائیے.
آج نہ ایسے طالبات نظر آتے ہیں، نہ ایسی عالمات نظر آتی ہیں، نہ ایسے اساتذات نظر آتے ہیں کہ ان کے مدرسے سے، اس مدرسے سے جو ہے بچے ایسے فارغ ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، ایسے نہیں نظر آتے۔ اللہ اکبر! پہلے کے استاد کیسے تھے، عالمات کیسی تھی، تو ان کے شاگرد بھی تو ویسے ہوا کرتے تھے۔ آج ہم نے اللہ کو نہیں جانا تو ہمارے شاگرد کیسے جانیں گے اللہ کو؟ آج ہم حقیقی عالم نہیں بن سکے تو ہم حقیقی عالم لوگوں کو کیسے بنائیں گے؟ چراغ سے تو چراغ وجود میں آتا ہے نا، ایک چراغ جلتا ہے تو باقی چراغوں کو جلایا جاتا ہے، ایک چراغ روشن ہوتا ہے نا تو اس سے باقی چراغ جلائے جا سکتے ہیں۔ جب ہمارا ہی چراغ بجھا ہو تو پھر ہم لوگوں کو کیا پڑھائیں گے؟ ہم ڈگری تھوڑی نہ دے رہے ہیں اسکول کی کہ ہم نے بخاری پڑھا دیا اور مسلم پڑھا دیا اور جو ہے نا کیا ہے اختلافی مسئلے جو ہے وہ بتلا دیے، فقہ پڑھا دیا، کوئی ایگزام کا جو ہے ایگزامینیشن ہال میں ہم نے اس کی گائیڈنس کی اور پیپر چیک کر لیا، اوہو فرسٹ رینک سیکنڈ رینک، وہ تو سب اسکول کی ٹیچرز بھی کرتی ہیں، یہی کرتی ہیں، اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہیں، پیپر چیک کرتی ہیں بس، اور سیلری لے کے اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ تو ہم میں اور اسکول کے ٹیچر میں کیا فرق ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم میں اور اسکول کی ٹیچر میں کیا فرق ہے؟ ہم دیکھیں، ایک عالم کے دل میں درد ہوتا ہے انبیاء جیسا، نبی جیسا، ایسا درد ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقی عالم بنائے۔ اب سمجھ میں آیا حقیقی عالم کون ہے اور کیسا ہوتا ہے؟ ہاں